السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں دیکھیں گے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان کا کوئی مرکزی بینک نہیں تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ جتنے بھی اثاثوں کی تقسیم یا کرنسی کے معاملات ہیں وہ ریزرو بینک آف انڈیا ہی کرے گا، اس کے ہی ریفرنس سے ہوں گے، اور 30 ستمبر 1948 تک ریزرو بینک آف انڈیا ہی پاکستان کے مرکزی بینک کے فرائض سر انجام دے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ شروع سے ہی ہندوؤں کا جو رویہ تھا وہ تعصبانہ تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو زرعی معاملات تھے اس میں کئی پرابلمس آنے لگیں، لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس وقت کے پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے، انہوں نے اس صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور آپ نے پاکستان کے جو مرکزی بینک ہے اس کو بنانے کا حکم جاری کر دیا 12 مئی 1948 کو۔ لہٰذا 1 جولائی 1948 کو پھر قائم کیا ہوا پاکستان کا جو مرکزی بینک ہے، اور اس کا افتتاح بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینک یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو اسی کو مرکزی بینک کی حیثیت ہے پاکستان میں، اور تمام بینکس جو ہیں کمرشل بینکس اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 جولائی 1974 کو جب پاکستان کے تمام فہرستی بینک قومی تحویل میں لیے گئے تو مرکزی بینک بھی قومی تحویل میں آ گیا۔ اس سے پہلے یہ ایک مشترکہ سرمایہ کی انجمن کے طور پر کام کرتا تھا، اور اس کا منظور شدہ جو سرمایہ تھا وہ 3 کروڑ روپے تھا، جس کے 100 روپے کے 3 لاکھ حصص بنائے رکھے تھے، اور اس میں کے 51% جو حصص تھے وہ مرکزی بینک حکومت کے پاس تھے، جبکہ 49% حصص عوام نے خرید رکھے تھے، اور کوئی بھی غیر ملکی اس کے اسٹیٹ بینک کے حصص نہیں خرید سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی شخص 500 سے زائد حصص اس کے خرید سکتا تھا، اور یہ سب تھا سرکاری کنٹرول میں آنے کے بعد۔ لیکن جب سرکاری کنٹرول میں آ گیا تو ہم جانتے ہیں کہ حکومت کا اس میں جو ہے شیئرز وہ پہلے بھی زیادہ تھے، اب بھی زیادہ ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح سے کام کرتا ہے یا کیا اس کا انتظامی صورتحال کیا ہوتی ہے، تو اس کی انتظام جو ہے وہ ایک مرکزی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سپرد ہوتا ہے، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ مرکزی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ ایک گورنر یا ڈپٹی گورنر اور 9 ڈائریکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ گورنر کی تقرری آپ جانتے ہیں جیسے حکومت پاکستان ہی کرتی ہے، اور اس کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ 5 سال بعد جو ہے وہ نیا گورنر بنایا جاتا ہے یا چوز کیا جاتا ہے، اور ڈائریکٹرز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سے 6 مرکزی حکومت نامزد کرے گی، اور باقی 3 کا انتخاب جو ہے وہ اس کے حصہ دار کریں گے۔ حصہ دار یعنی جو انہوں نے شیئرز خرید رکھے ہیں۔ بینک کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بورڈ کے سال میں کم از کم 6 اجلاس ہونا ضروری ہوتے ہیں، اور ہر جو اجلاس ہے وہ 6 ماہی کے بعد یعنی ایک اجلاس 3 ماہ کے بعد ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور مرکزی بورڈ کے علاوہ اس کراچی اور لاہور میں اس کے مقامی بورڈز بھی بنائے گئے۔ یہ تو تھا کہ بینک کا انتظام کن کے سپرد ہوتا ہے کس طرح سے۔ اب اس کے جو شعبہ جات دیکھا جائے تو 4 اہم شعبہ جات ہیں۔ ایک شعبہ اجرا ہے، ایک شعبہ بینکاری ہے، تیسرا شعبہ زرع مبادلہ کا شعبہ ہے، اور چوتھا شعبہ تحقیق ہے۔ اب شعبہ اجرا کو دیکھیں تو اس کا مقصد ملک میں نوٹ جاری کرنا ہے، اور زر کی قدر کو مستحکم رکھنے کا بھی یہی ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی نوٹ ہیں 10 روپے کے نوٹ سے لے کر 5000 روپے کے نوٹ تک وہ اسی شعبے کے معرفت سے جاری کیے جاتے ہیں۔ پھر شعبہ بینکاری ہے، اس میں اس شعبے کے ذمہ تجارتی بینکوں کا کنٹرول ہے، تجارتی بینکوں کے لیے ہدایت نامہ یہ جاری کرتا ہے، اور جتنے بھی اس کے فہرستی بینک ہیں وہ مرکزی بینک کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ اپنی امانتوں کا پھر کچھ حصہ بطور امانت زر محفوظ کے طور پر مرکزی بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں، اس لیے بینک پھر ان کے قرضوں کو ان کے ہنڈیوں کو بٹا بھی لگا رہا ہوتا ہے، تجارتی بینکوں کو قرضے بھی جاری کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے تمام بینکوں کا انتظام اور انتصرام جو ہے وہ اسی شعبے کے ذمہ ہوتا ہے۔ پھر ہم تیسرا جو شعبہ دیکھیں وہ زر مبادلہ کا شعبہ ہے، فارن
ایکسچینج ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد جو ہے وہ ملک کے اندر جتنا بھی زر مبادلہ کمایا جاتا ہے وہ سارا اس کی تحویل میں ہوتا ہے، اور جو ادائیگیاں ہیں اور وصولیاں جو باہر سے امپورٹ ایکسپورٹس کی صورت میں جو روپوں زر مبادلہ ملک کے اندر آ رہا ہے، ملک سے باہر جائے گا، اس سب کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس ضمن میں جو پالیسی بنانی ہے وہ اسی شعبہ نے بنانی ہوتی ہے۔ پھر ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ تحقیق۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف امور پر تحقیق کرتا ہے کہ ملک کے اندر زر کی مقدار کیا ہے، قیمتوں کا پرائس لیول کیا ہے، زر کی مقدار کا قیمتوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ملک کے مالی حالات کیسے ہیں، تجارتی حالات کیسے ہیں، ملک کی معیشت کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سب کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ کی جاتی ہے، ریسرچ کی جاتی ہے اور مالی امور کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کا مقصد ہے۔ تو اب اسٹیٹ بینک کے اگر ہم فرائض دیکھیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کسی بھی مرکزی بینک کے فرائض ہوتے ہیں، اور ہر بینک مرکزی بینک اپنے ملک کے اندر جو ہے وہی سیملر فرائض ہی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک ہے۔ اسٹیٹ بینک کا سب سے بڑا جو فرض ہے وہ کرنسی نوٹ جاری کرنا ہے۔ اس کو ملک کے اندر نوٹ جاری کرنے کی اجازت داری حاصل ہے۔ 5 روپے تک کے سکے مرکزی حکومت خود جاری کرتی ہے ٹکسال کی معرفت سے، لیکن 10 روپے سے آگے جب نوٹ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نوٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے، اور اس وقت جاری کرتے وقت یہ بینکنگ کا اصول، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں متناسب حد کے اصول، اس کو اپناتا ہے۔ اب یعنی کہ جب نوٹ جاری کیے جاتے ہیں تو اس میں 30% سونا چاندی یا مستند جو زر مبادلہ ہے اس کی صورت میں رکھا جاتا ہے، یعنی 100 روپے کے نوٹ کے پیچھے 30% سونا رکھا جاتا ہے۔ باقی 70% جو ہے کفالتوں، سیکیورٹیز اور ہنڈیوں کی صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی نوٹ جاری کیے جاتے ہیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی کہ نہ تو زر کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جائے اور نہ ہی کم ہو جائے، بلکہ اس کی قدر کو مستحکم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا یہ حکومت کا بینک بھی ہے۔ حکومت کا بینک اس لیے کہلاتا ہے کہ حکومت کی ساری جو لین دین ہیں وہ اس کے تھرو ہوتے ہیں، تمام وصولیاں، ادائیگیاں، عوام ٹیکس پے کرتے ہیں وہ بھی اسی بینک میں جمع ہوتے ہیں۔ عوام کو جو تنخواہیں ملتی ہیں، سرکاری ملازمین کو پینشنز وغیرہ، یہی بینک ادا کرتا ہے۔ پھر یہ قرضوں کے لیے کی فراہمی کا بندوبست بھی کرتا ہے حکومت کے لیے، حکومت کو قرضے بھی دیتا ہے، حکومت کی طرف سے قرضوں کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ حکومت کا مالی مشیر ہونے کی حیثیت سے مالی امور میں مشورے دیتا ہے، زر کی قدر میں بیرونی قدر میں کمی بیشی وغیرہ، اس سلسلے میں بھی زر مبادلہ کے کنٹرول کی، کرنسی کے اجرا میں اعتباری زر اور دیگر جو تمام معاملات ہیں اس میں حکومت کی رہنمائی کرتا ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومتیں بھی کی جو اپنی مانتے ہیں وہ اس کی حفاظت رکھواتی ہیں اور ان سے قرض بھی وصول کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایکسچینج کنٹرول کی پالیسی ہے۔ اب ایکسچینج کنٹرول کی پالیسی یعنی کہ جتنا بھی زر مبادلہ کمایا جاتا ہے ملک کے اندر وہ اسٹیٹ بینک کے ہی پاس ہوتا ہے، اور برآمد کنندگان ضرورت کے مطابق زر مبادلہ اسی سے حاصل کرتے ہیں۔ تو پورا کا پورا کنٹرول زر مبادلہ کا مرکزی بینک کو حاصل ہے، اور پاکستان اسٹیٹ بینک ہر روز